عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عہد خلافت یہ اسلام کے ایکسپینشن کا دور ہے. اب جو وہ انٹرنل رفتی ختم ہو گئی، انٹرنلی کنسولیڈیٹ ہو گیا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا پوری طاقت کے ساتھ اب 3 لشکر نکلے ہیں، مشرق کے لیے، شمال کے لیے، مغرب کے لیے، اور فتوحات کا دائرہ شروع ہوا. 10 برس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے وہ ہیں، نوٹ کیجئے، جس میں ایک سلطنت 2 سپر پاورز اس وقت کی تھی، کئی 100 سال سے چلی آ رہی تھی 2 سپر پاورز، اور دونوں جزیرہ نماء عرب کے سر پر بیٹھی ہوئی تھی. سلطنت ایران، عراق سے ہو کر سلطنت ایران، کہ خسرو کے زمانے سے، ذوالقرنین کے زمانے سے عظیم مملکت تھی، سپر پاور. دوسری طرف سلطنت روما، دی رومن امپائر، 3 بر اعظموں کو محیط تھی. رومن امپائر پورا شمالی افریقہ اس کے تحت تھا، پورا مغربی ایشیا اس کے تحت تھا، شام اس کے تحت تھا، ترکی اس کے تحت تھا، اور یورپ کا سارا مشرقی علاقہ اس کے تحت تھا. رومن امپائر. آپ کو معلوم ہے حضرت عمر کے زمانے میں رضی اللہ تعالی عنہ سلطنت کسریٰ کے تو پرخچے اڑ گئے، نام ختم ہو گیا، وجود نہ رہا عظیم سلطنت کسریٰ. حالانکہ آپ کے علم میں ہوگا ان کا بڑا شاندار ماضی تھا، کہ خسرو اور کیقباد، بڑے بڑے یہ کیانی کہلاتے ہیں، یہ کیاں جو ہے یہ بڑی عظیم ایک یوں سمجھیے کہ خاندان تھا بادشاہوں کا. لیکن یہ کہ وہ پوری سلطنت کسریٰ ختم ہو گئی. کیوں؟ اس نے حضور کے نامہ مبارک کو چاک کیا تھا، اور حضور نے فرما دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، خسرو نے میرا خط نہیں چاک کیا، اپنی سلطنت چاک کر دی. اور واقعتاً سلطنت کسریٰ جو ہے ختم ہو گئے، نام و نشان ختم ہو گیا. دوسری طرف سلطنت روما تھی، عیسائیوں کے ساتھ، چونکہ وہ تھی کرسچین، عیسائیوں کے ساتھ حضور کے زمانے میں کوئی براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا. سارا تصادم ہوا تھا یا مشرکین عرب سے اور یا یہودیوں سے. عیسائی جو ہے عربین پیننسولا میں تھے ہی نہیں، یمن کے علاقے میں کچھ تھے لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی. دوسرے عیسائیوں میں ابھی اہل علم موجود تھے، جیسے آپ کو معلوم ہے نجاشی بادشاہ کیسے ایمان لے آیا. اس نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں پوچھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائیں، اور اس نے کہا بین ہی جو ان آیات میں تم نے پڑھا ہے، عیسیٰ کی حقیقت اس سے تن کے برابر بھی زیادہ نہیں ہے. اسی طرح ہرقل نے جب اس کو حضور کا نامہ مبارک پہنچا، اس نے جو بھی پیغامبر آئے تھے ایلچی، ان کا اکرام کیا، احترام کیا. وہ عالم تھا، جان گیا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، چاہتا تھا کہ میں ایمان لے آؤں بشرطے کہ میرے سارے درباری سپہ سالار بھی ایمان لے آئیں. جیسے کہ سن 300 عیسوی میں پوری رومن امپائر نے عیسائیت اختیار کی تھی، اس سے پہلے وہ بت پرست تھے. 300 عیسوی میں سلطنت روما کا جو ایمپرر تھا وہ ایمان لے آیا حضرت عیسیٰ پر. اس وقت تک ظاہر بات ہے اسلام حضرت عیسیٰ کا دین تھا، حضور تو ابھی آئے نہیں، حضور کے آنے میں تو ابھی 300 برس سے باقی ہیں. وہ عیسائی ہو گیا، پوری مملکت عیسائی ہو گئی، تو وہ نظام جو تھا حکومت کا برقرار رہا، انٹیکٹ رہا. ہرقل یہ چاہتا تھا کہ اسی طرح میری پوری سلطنت ایمان لے آئے تو میری حکومت برقرار رہے. لیکن یہ کہ اس کے جو درباری تھے اور اس کے بڑے بڑے جو سپہ سالار اور جرنیل تھے انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور یہ بادشاہت کی بیڑی اس کے پاؤں میں پڑی رہ گئی. ایمان تو نہیں لایا لیکن پہچان گیا تھا حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس سلطنت روما سے پھر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں نے اس کی 3 ٹانگوں میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی، پورے شمالی افریقہ سے نکال باہر کیا، پورے مغربی ایشیا سے، یہ شام اور ترکی کا علاقہ اناطولیہ نکال دیا، اور اس کی سلطنت محدود رہ گئی یورپ کے اندر. تو یہ عظیم کام ہوئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں. اب سوچئے اس عظیم ریولوشن کا بھی کوئی کاؤنٹر ریولوشن ہونا چاہیے تھا کہ نہیں. ایرانی بڑے زبردست نیشنلسٹ لوگ تھے، نسل پرست، اپنی نسل پر فخر کرنے والے. ہماری روایات عظیم ہیں، ہم کہ خسرو کے وارث ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی، وہ چاہتا تھا کہ خسرو کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے. 2500 سالہ جشن اس نے منایا تھا، وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو کہ خسرو کی تھی. یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا،
جب ان کی سلطنت کے پرچے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں، تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی، وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں، فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا، حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی عکاسی کر رہے تھے، تو انہوں نے جب کہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے، زشیر شتر خوردن و سوسمار عرب را بجائیست آیت قرار کہ تختے کیارا کنند آرزو تفو برتو ہے چرخ کرداں تفو، کہ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے، گوہ کھانے والے، یہ گوہ ایک بڑی سی چھپکلی کا جیسا جانور ہوتا ہے جو صحرا کے اندر ہوتا ہے اور وہ اپنا ایک گھر بنا کر رہتا ہے، اسے کھاتے تھے۔ تو یہ گوہ کھانے والے، اونٹنیوں کا دودھ پینے والے عرب، آج ان کی یہ جرت، یہ جسارت، یہ ہمت کہ تخت کیاں را کنند آرزو، کہ وہ آج آرزو کر رہے ہیں کہ کئے سلطنت کئے کا تخت جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تفو برتو ہے چرخ گرداں تفو، تف ہے تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان، تف ہے تجھ پر۔ لہذا اب کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس آئی ہے، حضرت عمر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے۔ ہرمزان ایک جرنیل تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شدید تھے ایرانی کے کہ واجب القتل تھا۔ وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے، اس کی گردن اڑا دی جائے۔ اس کی چالاکی دیکھیے، اس نے کہا امیر المومنین، اے مسلمانوں کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ، مجھے ذرا پانی پلوا دیجیے۔ حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو۔ ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا، پھر کہا دیکھیے امیر المومنین، مجھے ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کریں گے۔ فرمایا ہاں ہاں تم پانی پی لو، جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے۔ اس نے وہ کٹورا پھینک دیا۔ نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ہے یہ کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے۔ اس ہیلے سے جان بچا گیا۔ پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز، ایک غلام تھا، اسے اس کام کے لیے تیار کیا۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ، اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجرت کہ تم کام کرو، مجھے صرف 7 آنے روزانہ دے دیا کرو۔ اس نے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ، یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا دیتے ہو؟ 7 آنے۔ تم کرتے کیا ہو؟ کہ میں نجار بھی ہوں، میں لوہار بھی ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ فرمایا اتنے پیشوں کا جاننے والا اس کے لیے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں ہے، یہ تمہیں دینا چاہیے۔ اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا۔ کہنے لگا آپ کے لیے تو میں ایسی چکی بناؤں گا کہ جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی۔ وہ شخص ہے، اور ہرمزان کی سازش کے تحت وہ ایرانی جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا، جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو، حضرت ابو لولو فیروز۔ آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تصویریں بکتی ہیں بازار کے اندر۔ حضرت ابو لولو فیروز وہ آیا ہے مسجد نبوی میں، اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے حملہ کیا، 5-6 وار خنجر کے کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ شدید مجروح ہو گئے۔ یہ انتقام تھا جو عجم نے، وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے، جس کا ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے۔ سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری عمارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے، حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے، اس ستون کو گرا دو گے پوری عمارت گر جائے گی۔ لیکن ثابت ہوا نہیں، یہ محمد کی بنائی ہوئی عمارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت قوی ہے، اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں، کوئی ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی، ذرا سی تریڑ بھی نہیں آئی۔ حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا، اور جوں کا توں جو قافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت قیل و قال ہے، ان پر تنقیدیں بھی کی، اپنوں نے بھی کی ہیں، دشمنوں نے بھی کی ہیں، لیکن بات جان لیجئے، یہ تاثر غلط ہے
کہ ان کے پورے دور خلافت کے اندر فتنہ رہا یا ہنگامہ رہا، قتل غلط۔ 10 برس خلفائے راشدین میں طویل ترین دور خلافت حضرت عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 12 برس۔ حضرت ابوبکر کے تو 2.25 برس تھے، حضرت عمر کے 10 برس تھے، ان کا 12 برس، اور 12 میں سے 10 سال ایسے تھے بعین ہی جیسے حضرت عمر کے 10 سال تھے۔ امن و امان ہے، سکون ہے، چین ہے، اور قافلہ اسلام بڑھ رہا ہے، فتوحات کا دائرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، فتوحات سیلاب کے مانند آگے بڑھ رہی ہیں، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا یہ سیل رواں کوئی روکنے والی کوئی طاقت دنیا میں رہی نہیں تھی۔ کسرا ختم، سلطنت ایران ختم، اور دوسری سپر پاور سلطنت روما، اس کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑ دی گئی، 1 رہ گئی۔ اب کون تھا؟ خارج میں کوئی طاقت نہیں تھی جو اسلام کے اس سیلاب کو اور پوری نوع انسانی پر اتمام حجت اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی۔ اب ایک فتنہ اٹھا، دیکھیے حضور کی کنفنٹریشن 3 مذاہب سے ہوئی تھی۔ ایک مذہب مشرکین کا، شرک کا قلع قمع کر دیا گیا جزیرہ نما عرب سے، ختم ہو گئے۔ انہوں نے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹس اٹھائیں حضرت ابوبکر کے زمانے میں، ان کو کرش کر دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے ہزاروں صحابہ شہید ہوئے۔ اس کے بعد دوسری طاقت کون تھی مذہبی؟ یہودی۔ یہود کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر۔ 2 کو مدینے سے نکال دیا گیا ان کی بدعہدی کی وجہ سے، حالانکہ حضور نے مدینہ تشریف لاتے ہی ان سے معاہدے کر لیے تھے۔ ان کا میثاق مدینہ یہ در حقیقت ایک پیکٹ تھا، جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا۔ مدینہ پر اگر کوئی حملہ کرے گا، اور ظاہر بات ہے کہ ایک امکان تھا کہ مکے والے آ کر حملہ کریں، مشرکین مکہ، لیکن مدینہ کا ہم تحفظ کریں گے مل کر، مسلمان اور یہودی۔ لیکن انہوں نے ہر موقع پر وعدہ خلافی کی۔ پہلے بنو قینقاع نکالے گئے، پھر بنو نذیر نکالے گئے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر بدترین جو ہے بدعہدی بنو قریظہ نے کی، اور ان کو بڑی سخت سزا دی گئی، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارا فیصلہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کر دیں گے وہ ہمارے حلیف ہے، جو فیصلہ کر دیں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اور حضرت سعد نے تورات کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کر دیے جائیں گے۔ بڑی سخت سزا تھی کہ جو دی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ پھر ان کا اڈا تھا بہت بڑا خیبر میں، وہ نکال دیا گیا، وہاں سے انہیں نکالا گیا، اس کے اوپر مسلمانوں نے قبضہ کیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عیسائیوں سے کوئی کنفرنٹیشن نہیں ہوئی تھی، لیکن ان 2 کے ساتھ ایک مشرکین عرب کا خاتمہ ہوا اور ایک جزیرہ نما عرب سے یہودیوں کا خاتمہ ہوا۔ لہذا ان کے اندر جلن تھی، انتقام کی آگ تھی۔ سب سے بڑا تو حسد تھا کہ 2000 سال سے نبوت اور رسالت ہمارے پاس تھی، موسیٰ سے لے کر عیسیٰ تک علیہ الصلوۃ والسلام، 1400 برس ہماری تاریخ کے وہ ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی نہیں تھا کہ کوئی نبی موجود نہ ہو۔ نوٹ کیجئے اس بات کو۔ حضرت موسیٰ 1400 قبل مسیح میں، اور حضرت عیسیٰ سن عیسوی کا آغاز، ان 1400 سالوں میں مسلسل نبوت بنی اسرائیل میں رہی۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی حکومت، ریاست، سیاست کا کام انبیاء کرتے تھے۔ اذا ہلک نبی خلفہ نبی، جب بھی نبی کا انتقال ہوتا تھا ان کا خلیفہ دوسرا نبی ہوتا تھا۔ یہ چین ٹوٹی نہیں، 1400 برس آپ کو معلوم ہے۔ حضرت داؤد بادشاہ بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، نبی بھی ہے۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان بادشاہ بھی ہے، نبی بھی ہے، خلیفہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تورات انہیں دی گئی، انجیل انہیں دی گئی، زبور انہیں دی گئی، بے شمار صحیفے اور دوسرے چھوٹے نبیوں کو دیے گئے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ کو چن لیا، جو اسرائیلی نہیں تھے، جو اسماعیلی تھے، حضرت ابراہیم کے بڑے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اس پر انہیں سخت رنج، حالانکہ وہ پہچانتے تھے حضور کو، ان کی کتابوں میں جو نشانیاں لکھی تھی وہ پوری حضور پر جو ہے مطابق ہو رہی تھی۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ بدترین دشمن
حسد کی آگ میں جلنے والے، اور آج تک وہی معاملہ ہے. ان کی نیچر تبدیل نہیں ہوئی ہے. اب جو کچھ قیامت صغریٰ آنے والی ہے مڈل ایسٹ میں، عراق پر حملے کے بعد جو کچھ ہوگا، اس سب کی سازش کس نے کی ہے؟ یہود نے. یہ ساری اسرائیلی سازش ہے. بہرحال یہ علیحدہ بات ہو جائے گی. اب انتقام یہودیوں کا آیا. یہودیوں کو یہ معلوم تھا ہم تعداد میں اتنے کم ہیں اور ڈسپرسڈ ہیں. سن 70 عیسوی میں ایک رومن جنرل ٹائٹس، اس نے حملہ کر کے یروشلم بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجائی. 1,33,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے. اور ان کا سیکنڈ ٹیمپل جو تھا، جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا، معبد، عبادت گاہ، ہم تو اسے مسجد کہیں گے، مسجد اقصی، لیکن انہوں نے اسے کہا ہیکل، ٹیمپل. اس کو گرا دیا تھا نبوکڈنیزر نے 587 عیسوی میں. دوبارہ انہوں نے بنایا، اسے ٹائٹس نے گرا دیا. وہ آج تک گرا پڑا ہوا ہے، آج تک. صرف ایک دیوار اس کی سلامت ہے جسے وہ ویلنگ وال کہتے ہیں. وہاں جا کر ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، پیٹتے ہیں. اور اس کو اس وقت سے نکال دیا گیا یہودیوں کو، نکل جاؤ فلسطین سے، بھاگ جاؤ یہاں سے، دفع ہو جاؤ. لہذا وہ ڈسپرس ہو گئے. کوئی یورپ چلے گئے، کوئی روس چلے گئے، کوئی ہندوستان چلے گئے، کوئی افریقہ کے ممالک میں چلے گئے، کچھ ایران میں آ گئے. یہ سب، اس کو وہ کہتے ہیں ڈایاسپورا. ہمارا وہ دور جس میں ہم دنیا میں منتشر تھے. جب پوری دنیا میں منتشر تھے تو ظاہر بات ہے کسی فوجی مہم کے ذریعے سے مسلمانوں سے انتقام لینا ممکن نہیں تھا. لیکن انتقام لیا ایک ایسی سازش کے ذریعے سے، ایک ایسا فتنۃ الکبریٰ جو ہے برپا کیا ہے، جس کا کہ میں ابھی آپ سے اندازہ کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. اس کو یوں سمجھیے کہ حضور کے دور میں جن لوگوں نے شہادتیں پیش کی، انہوں نے اسلام کو قائم کرنے کے لیے شہادتیں دی. اب دور خلافت راشدہ میں جو شہادتیں پیش کی گئیں، وہ اسلام کو قائم رکھنے کے لیے. جو عمارت بن گئی ہے اب گرنے نہ پائے، اسے دشمن گرا نہ دے، اس ڈیفنس کے اندر، اس تحفظ کے اندر جانے دی، ہزاروں نے دی. چنانچہ ایک یہودی عبداللہ ابن سبا، یمن کا رہنے والا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے منافق بن کر. حالات کا جائزہ لیتا ہے، کہاں پانی مرتا ہے، کس طریقے سے میں ان میں انتشار پیدا کر سکتا ہوں، کس طریقے سے مسلمانوں کو آپس میں لڑا سکتا ہوں. اس نے آ کر، دیکھیے تاریخ کے اندر اس سے پہلے بھی ہوا تھا، حضرت عیسیٰ کے دین، اصل دین کو ختم کرنے والے سینٹ پال، جب تک حضرت مسیح دنیا میں تھے، سینٹ پال بدترین دشمن تھا حضرت عیسیٰ کا. لیکن جب حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا رفع سماوی کے بعد، وہ عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر آ گیا. مجھے عیسیٰ کی زیارت ہوئی ہے، میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے دین کو ختم کر کے رکھ دیا، توحید کو تثلیث میں بدل دیا. اس سے بڑی تباہی کیا ہوگی؟ اور حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. اس نے جینٹائلز، غیر یہودی جو ہے، ان کے اندر بھی اپنی دعوت و تبلیغ کا معاملہ شروع کیا. نمبر 3، حضرت عیسیٰ کہہ کر گئے تھے، دیکھنا یہ نہ سمجھنا کہ میرے آنے سے شریعت موسوی ختم ہو گئی ہے. ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، دی موزائک لا. حضرت موسیٰ کی شریعت لاگو رہے گی تم پر. سینٹ پال نے ساقط کر دیا. تو جدید عیسائیت، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، جس کا میں نے حوالہ دیا، دی 100 کا مصنف، وہ کہتا ہے کہ موجودہ عیسائیت کرسچینٹی نہیں ہے، پالزم ہے. یہ حضرت عیسیٰ کا دین نہیں ہے، یہ تو پال کا دین ہے. ایک شخص نے یہ کام کر دیا. اسی طرح کا ایک شخص آیا تھا، عبداللہ ابن سبا. اس نے سب سے پہلے تو دیکھا کہ اس معاشرے کے اندر قریش کے 2 گھرانوں کی بڑی پرانی چشمک ہے، بنو امیہ، بنی ہاشم. پرانی ان کے اندر قبائلی چشمک چلی آ رہی ہے. اسلام نے آ کر اسے دبا دیا. ختم نہیں ہوتی یہ چیزیں، نسل بعد نسل چلتی ہیں، اندر دبی رہتی ہیں. آگ بجھی ہوئی نہ جان، آگ دبی ہوئی سمجھ. اس نے جان لیا کہ یہ بہترین موقع ہے، اگر اس قبائلی عصبیت کو میں ہوا دے سکوں تو مسلمان منقسم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہو جائیں گے. اس نے آتے ہی کہنا شروع کیا، خلافت کا حق بنو ہاشم کا ہے. یہ عثمان، یہ بنو امیہ میں سے ہے. بنو امیہ کو کوئی حق نہیں ہے خلافت کا. 2 پہلے جو خلیفہ تھے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، وہ نہ ہاشمی تھے نہ اموی تھے. حضرت ابوبکر بنو تیم میں سے تھے، نہ ہاشمی نہ اموی. حضرت عمر
بنو عدی میں سے تھے، نہ ہاشمی نہ اموی۔ حضرت عثمان تھے بنو امیہ میں سے۔ اب یہاں دکھتی ہوئی رگ کو اس نے چھیڑا۔ حضور ہاشمی تھے، بنو ہاشم کا حق ہے خلافت، عثمان غاصب ہے معاذ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، پچھلے دونوں بھی غاصب تھے، خلافت حق ہے بنو ہاشم کا۔ پھر حضرت علی کی شان میں یہاں تک کہ یہ تو خدا حلول کیے ہوئے علی کے اندر، یہ گاڈ انکارنیٹ ہے، یہ خدا ہے۔ دیکھیے توحید بھی ختم کی، اس نے تثلیث بنائی تھی، اور حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنایا تھا، اس نے حضرت علی کو خدا بنا دیا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج بھی نصیری شیعہ دنیا میں موجود ہیں جو حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، دی گاڈ انکارنیٹ، کہ اللہ جو ہے حلول کر گیا تھا حضرت علی کے اندر رضی اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پھر اس نے ایک طریقہ اختیار کیا، حضرت عثمان پر تنقیدیں شروع کی، حضرت عثمان کے گورنرز کے خلاف جھوٹے الزامات لگانے شروع کیے، اڈے بنا لیے بصرہ میں، کوفہ میں، مصر میں، اور وہاں بصرے میں کوفے کے امیر کے خلاف اس نے یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اس نے خیانت کی، اس نے فلاں کیا، بیت المال پہ ڈاکہ ڈالا۔ اور کوفے میں بصرہ کے امیر کے خلاف، شام میں دمشق میں مصر کے گورنر کے خلاف، اور مصر میں جا کر شام کے گورنر کے خلاف، اور ہر جگہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف۔ اب آپ کو معلوم ہے اس دنیا میں تو اطلاعات بھی نہیں پہنچتی تھی آسانی سے، کئی دن میں جا کر، کئی ہفتوں میں جا کر تو خط پہنچتے تھے، کوئی ٹیلی فون نہیں، کوئی تار نہیں، کوئی بے تار برقی نہیں، کچھ بھی تو نہیں، وائرلیس نہیں، کچھ نہیں۔ لہٰذا یہ فتنہ بڑھتا رہا اندر ہی اندر، اور پھر ہر جگہ سے بلوائی، وہ جو سبائی کہنا چاہیے، وہ مدینے میں آ گئے، گھیرا کر لیا، اور مطالبہ کیا کہ حضرت عثمان مستعفی ہو جائیں، خلافت چھوڑ دیں۔ حضرت عثمان نے کہا تمہارے کہنے سے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ ان پر جب الزامات لگائے گئے انہوں نے ہر الزام کی صفائی پیش کر دی۔ اس صفائی کے پیش کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر خود حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ مسجد نبوی میں آ کر انہوں نے ان بلوائیوں کو جمع کیا، اور حضرت عثمان کے خلاف جو بھی الزام لگائے گئے تھے ان سب کی صفائی اور جواب دیا اس کا۔ لیکن بلوائی جو ہے اڑے ہوئے تھے۔ ادھر سے حضرت امیر معاویہ، وہ عامل تھے، گورنر تھے شام کے، انہیں اطلاع مل رہی ہے، وہ کہتے ہیں آپ ہمیں اجازت دیجیے ہم فوج لے کر آئیں اور ان کے ٹکڑے اڑا دیں۔ لاکھوں کی فوجیں تھی کھڑی ہوئی۔ حضرت عثمان کی مملکت کا آپ تصور کر سکتے ہیں؟ قرآن میں عظیم ترین حکمران کے نام کے حوالے سے نام آیا ذوالقرنین کا۔ ذوالقرنین کے خسرو یا سائرس، اس کی سلطنت سے کم 2 گنا بڑی سلطنت تھی جس پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حکومت کر رہے تھے۔ مصر سے عمرو بن العاص کہہ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیجئے میں فوج لے کر آؤں اور ان کا ٹکڑا کر دیا جائے، تکہ بوٹی کر دی جائے۔ حضرت عثمان کا فیصلہ تھا یہ مجھے قتل کر دیں تو قصاص لے لینا، لیکن میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون بہانے کو تیار نہیں۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت علی کہہ رہے ہیں آپ اجازت دیجئے کہ ہم ان کے خلاف جنگ کریں، مدینے میں بیٹھے ہوئے۔ فرماتے نہیں، ان کے خلاف جنگ کی اجازت میں نہیں دے سکتا۔ یہ میری ذاتی، مجھ پر تنقیدیں کر رہے ہیں، ذاتی دشمنی ہے، میں اپنی ذات کے تحفظ کے لیے کسی کلمہ گو کا خون جو ہے نہیں بہاؤں گا۔ لاکھوں کی فوجیں موجود تھیں، لیکن حضرت عثمان نے یہ طے کیا میں اپنی جان کے تحفظ کے لیے میں نہیں ہاتھ اٹھاؤں گا، میں کسی اور کو اجازت نہیں دوں گا کہ ان کے خلاف جنگ کرے۔ ہاں یہ میرے دشمن ہے، میری جان لے لیں، جب جان لے لیں گے تو قصاص لے لینا۔ یہ معاملہ ہوا ہے، اور پھر نہایت ہی بے رحمی کے ساتھ، نہایت بے رحمی کے ساتھ، اور نوٹ کیجئے حضرت علی کے دونوں صاحبزادے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ حضرت عثمان کے دروازے پر پہرا دے رہے ہیں کہ کوئی بلوائی، کوئی حضرت عثمان کو قتل کرنے کے ارادے سے گھر میں داخل نہ ہو سکے۔ وہ گھر کے پچھواڑے سے دیوار پھلانگ کر آئے ہیں اندر، اور حضرت عثمان جب قرآن پڑھ رہے تھے اس حالت میں انہیں شہید کیا ہے۔ ان کی بیوی نائلہ نے ہاتھ آگے کیا ہے روکنے کے لیے تو ان کی انگلیاں کٹ گئیں، اور انگلیوں کا خون جو ہے اس مصحف پر، قرآن مجید میں اس صفحے کے اوپر حضرت عثمان کے خون کے دھبے لگ گئے۔ یہ حالات ہوئے حضرت عثمان کی شہادت کے، کہ انہوں نے چاہا وہ نظام قائم رہے، یہودیوں کا انتقام، یہودیوں کی سازش، اور ایسی سازش ہے کہ جس کے نتیجے میں اس کو کہا گیا الفتنۃ الکبریٰ، عظیم ترین سانحہ، عظیم ترین فتنہ،
اور اس کے بعد جو خانہ جنگی ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد خلافت قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، حضرت طلحہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، کوئی بھی تیار نہیں. کیوں؟ یہ بلوائی ہے اس وقت یہاں پر. یہ کہہ رہے ہیں کہ تم خلیفہ بن جاؤ، تو جو بھی اس وقت خلیفہ بنے گا وہ ان کے ہاتھ میں کٹ پتلی بن جائے گا. بالآخر حضرت علی نے، ظاہر بات ہے کہ امت کو بغیر امام کے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، بغیر امیر کے نہیں ہوگا تو شیرازہ منتشر ہو جائے گا. اب جو ہونا تھا ہو گیا، حضرت عثمان شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن بہرحال اب امت کا نظم تو قائم رکھنا ہے نا. حضرت علی نے بیعت قبول کر لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت امیر معاویہ، عمرو بن العاص، ان دونوں نے کہا کہ حضرت علی اگر حضرت عثمان کے خون کا قصاص لے لیں، قاتلان عثمان کو اگر قتل کریں تو ہم بیعت کریں گے. ہم مدعی خلافت نہیں ہے، خلافت علی کی ٹھیک ہے رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن سب سے پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ حضرت عثمان کے خون کا قصاص لیا جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بعض وجوہ سے ایسا کرنا ممکن نہیں ہوا. نتیجہ کیا نکلا؟ سب سے زیادہ اندوہناک اسلامی تاریخ کا یہ دور ہے. حضرت علی کے دور خلافت میں باہمی خانہ جنگی رہی مسلسل. جنگ جمل حضرت عائشہ صدیقہ کمانڈ کرتی ہوئی آئی ہیں، طلحہ اور زبیر ان کے ساتھ ہیں، اور اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی صلح ہو گئی، لیکن وہ جو بلوائی تھے، جو چاہتے نہیں تھے کہ امن ہو، وہ تو در حقیقت اسلام کے حصے بکھرے کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام کی مملکت کو تباہ کرنے آئے تھے. انہوں نے فوری طور پر حملہ کر دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر. اب ظاہر بات ہے کہ جنگ شروع ہو جائے تو پھر کون دیکھ سکتا ہے؟ آئدر کل اور بی کلڈ، دو شکلیں دو ہی ہوتی ہیں. ایک رات میں 10,000 مسلمان شہید ہوئے، قتل ہوئے. الفتنۃ الکبریٰ. عشرہ مبشرہ میں سے حضرت طلحہ، حضرت زبیر دونوں شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد بھی بات تو ختم نہیں ہوئی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فوج لے کر آئے. پھر جنگ صفین 74,000 مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں سے اور ایک دوسرے کے نیزوں سے ختم ہو گئے. ذرا اندازہ کیجئے، 1,00,000 کے قریب مسلمان ختم ہو گیا. نہ یہودی کو کچھ کرنے کی ضرورت پیش آئی، نہ کسی اور کو کوئی حملہ کرنے کی ضرورت پیش آئی. آپس میں خانہ جنگی. 4.5 برس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دور خلافت ہے، پورا کا پورا باہمی خانہ جنگی کے نظر ہو گیا. اس میں حضرت علی پر معاذ اللہ کوئی الزام نہیں، رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ وجہہ، وہ امام حق تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کا بے بس ہو گئے تھے، لاچار ہو گئے تھے، حالات پر کنٹرول نہیں ہو رہا. اسی جنگ صفین کے اندر جب ایک تجویز پیش کی گئی کہ لڑنے بھڑنے کی بجائے حکم مان لو، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک حکم لڑکے والوں کی طرف سے، ایک حکم لڑکی والوں کی طرف سے مقرر کر لو، وہ آپس میں معاملہ طے کرائیں. لہذا تحکیم کی تجویز کی گئی. حضرت علی نے یہ تجویز پیش کی گئی عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے، جو حضرت معاویہ کے ساتھی تھے. حضرت علی اس تحکیم کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، جانتے تھے کہ یہ ایک چال ہے جس میں آ رہا ہوں، لیکن بالآخر آپ نے وہ قبول کر لیا. اچھا بھائی، ابو موسیٰ اشعری ہماری طرف سے، عمرو بن العاص معاویہ کی طرف سے، یہ دو حکم ہیں. اس موقع پر اب تحکیم کیا ہوئی، کیا اس کی شرائط تھی، کیا اس میں نہیں جانا چاہتا. اس وقت میں تاریخ نہیں بیان کر رہا، بلکہ مجھے اب چوتھے خلیفہ حضرت علی کی شہادت کا پس منظر بیان کرنا ہے. اور ہزاروں شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس دور کی شہادتوں میں سب سے چوٹی پر حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اس وقت حضرت علی کے جو حامی تھے، انہی میں سے ایک فرقہ علیحدہ ہو گیا کہ یہ تحکیم کفر ہے، ان الحکم الا للہ، حکم کا فیصلے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، لہذا یہ جو کیا ہے یہ غلط ہے. اور اس حد تک چلے گئے کہ جنہوں نے یہ تحکیم کو قبول کیا وہ کافر ہو گئے. علی بھی کافر، معاویہ بھی کافر، عمرو بن العاص بھی کافر، جنہوں نے مانا کافر. یہ لوگ کہلاتے خوارج تھے. یہ حضرت علی کی فوج میں شامل، حضرت علی کے حامی تھے، حضرت علی کی جماعت میں سے تھے، لیکن بس ایک غلطی
جذبات کے اندر آ کر، غصے کے اندر آ کر اس درجے، اور وہ حضرت علی سے علیحدہ ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کانفرنس کی، ایک جنگ بھی ہوئی، پھر حضرت علی کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑی، وہ جنگ نہروان کہلاتی ہے، جن میں کہ ان خوارج کو حضرت علی نے بہت بڑی شکست دی۔ پھر انہوں نے کانفرنس کی آپس میں بیٹھ کر کہ علی کو یا معاویہ کو فوجی شکست دینا تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ایسے کرو کہ ان تینوں کو قتل کر دو، علی کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ کو بھی قتل کر دو رضی اللہ تعالی عنہ، عمرو بن العاص کو بھی قتل کر دو، تاکہ اس کے بعد مسلمان اپنا کوئی خلیفہ چن لیں گے۔ رمضان سن 40 ہجری اس کا ایک دن معین کر لیا، ایک ہی دن یہ تینوں جو ہے، عبد الرحمن ابن ملجم آئے گا مدینے کے اندر، کوفے کے اندر، حضرت علی نے صدر مقام کوفہ بنا لیا تھا، اور فجر کی نماز میں حضرت علی پر حملہ کرے گا۔ ایک دوسرا شخص عمرو بن العاص پر جا کر حملہ کرے گا اسی دن اسی وقت۔ ایک تیسرا شخص وہ امیر معاویہ کے اوپر حملہ کرے گا۔ عمرو بن العاص اس روز مسجد میں آئے ہی نہیں، ان کی جگہ کوئی اور شخص جو نماز پڑھا رہے تھے وہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت معاویہ پر جو حملہ ہوا وہ اوچھا پڑا وار، وہ جلدی تندرست ہو گئے۔ حضرت علی ابھی وہ گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے تھے، ابن ملجم نے ایک اور ساتھی اپنے ساتھ لے کر حملے کیے ہیں، شدید زخمی کر دیا۔ حضرت علی نے آواز دی، کچھ لوگ آئے، ایک ساتھی تو دوڑ گیا اور ابن ملجم جو ہے وہ پکڑ لیا گیا۔ پھر کسی اور نے نماز پڑھائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کر دی کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو اس ابن ملجم سے قصاص لے لینا، نہ ہو تو پھر میں خود اس کا فیصلہ کروں گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ یہ شہادتیں میں نے کس کیٹیگری میں ڈالی ہیں، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کو سمجھیے۔ ایک شہادتیں وہ تھیں جو دور نبوی میں ہوئی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ سورہ شورى کی آیت ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما اوحینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، دین کو قائم کرو۔ اور میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں وضاحت کرتے ہوئے، دین قائم نہیں ہے تو قائم کرو، قائم ہے تو قائم رکھو۔ اس کو گرانے کے لیے شیطانی قوتیں تو پورا زور لگائیں گی۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولابی۔ ابلیس لعین کو تو پسند نہیں کہ اسلامی نظام دنیا میں قائم ہو، وہ تو نوع انسانی کا دشمن ہے، ازلی دشمن، پیدائشی دشمن۔ لہذا اب وہ جو خیمہ کھڑا ہوا ہے شامیانہ، اسے مضبوط رکھو۔ آندھی اگر چل رہی ہے تو اس کے بانس پکڑو، اس کی رسیاں مضبوط کرو۔ یہ ہے دین کو قائم رکھنا۔ یہ دور جو میں نے گنوایا ہے یہ اس دین کو قائم رکھنے کے لیے، اور اس پر جو خارجی حملے ہو رہے تھے ان حملوں کا سدباب کرنے کے لیے یہ بیش قیمت شہادتیں پیش کی گئی ہیں، ہزاروں صحابہ کی جانیں گئی ہیں، اور 3 خلفائے راشدین شہید کیے گئے۔ لیکن یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو ہمارا سیلاب جا رہا تھا عالمی سطح پر، محمد کے دین کو آگے سے آگے پہنچاؤ، جو حضور خطبہ حجۃ الوداع میں کہہ کر گئے تھے، میں نے تم پر حجت قائم کر دی، اب تمہیں حجت قائم کرنی ہے پوری نوع انسانی پر۔ لہذا فلیبلغ الشاہد الغائب، اب جو بھی یہاں موجود ہیں ان کا فرض ہے کہ پہنچائیں ان کو جو یہاں موجود نہیں ہے۔ یہ اسی کے لیے تو یہ فوجیں نکلی تھیں، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، ورنہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ ابو بکر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، عمر ہوں، یہ تو درویش تھے، انہوں نے کوئی محل نہیں بنائے، چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، پیون لگے ہوئے کپڑے پہنتے تھے، ان کی خوراک عام مسلمان سے زیادہ بہتر نہیں تھی بلکہ ان سے کمتر رہتی تھی، ادنا درجے کے مسلمان تھے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو سیلاب جا رہا تھا اسلام کا، انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے سے اس کے اندر طاقت جو تھی وہ روک دی گئی۔ آپ دیکھتے ہیں سنتے ہوں گے، اگر کوئی انکلائن ہو، چڑھائی ہو، اور ٹرک جو ہے لوڈڈ ہے، چل رہا ہے، زور لگا لگا کے انجن جو ہے گوں 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 کرتے چل رہا ہے، اگر خدا نہ خواستہ انجن بند ہو جائے ایک دفعہ، اسے کہتے ہیں موشن ٹوٹ گیا۔ اب یہ ڈرائیور جانتا اس کی جان پر بن گئی، اب اس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو اسلامی سیلاب کا کہ جس کے بارے میں کیفیت یہ تھی کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا سیل رواں روکنے والا کون رہ گیا تھا؟ سلطنت کسریٰ ختم ہو چکی تھی، سلطنت روما کی 2 ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی، اس کو روکا ہے
یہودی سازش نے انٹرنل سیبوٹاج کے ذریعے 1 لاکھ مسلمان تو ایک دوسرے کی تلواروں سے ہی مارے گئے. خلافت راشدہ کا یہ نظام یہ پھر ایک سیڑھی نیچے اتر گیا. اس کے بعد دور بنو امیہ شروع ہوا ہے. عارضی سا حصہ یہ ہے کہ حضرت علی سے کہا گیا کہ ہم آپ کے بیٹے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. آپ نے فرمایا نہ میں تمہیں روکتا ہوں نہ تمہیں حکم دیتا ہوں، یہ تمہارا معاملہ ہے. 12 لوگوں نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب حضرت معاویہ کا اور حضرت حسن کا معاملہ شروع ہوا. حضرت حسن نکلے 50,000 کی فوج لے کر، اس وقت سے بہت بڑی فوج لے کر امیر معاویہ آئے. لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نواسۂ رسول، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور سے بہت مشابہ تھے، بہت مشابہ تھے مزاج میں اور شکل و صورت میں. اور کہتے ہیں کہ یہ اوپر کا حصہ جو ہے اس میں بہت مشابہت تھی حضور میں اور حضرت حسن میں. اور حضرت حسن کے بارے میں حضور نے ان کے بچپن میں فرمایا تھا میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے 2 گروہوں کے مابین صلح کرائے گا. اور وہی معاملہ ہوا. حضرت حسن نے جب دیکھا کہ یہ خون ریزی کب تک چلے گی، انہوں نے صلح کی پیشکش کی حضرت امیر معاویہ کو. امیر معاویہ نے سادہ کاغذ بھیج دیا کہ جو چاہیں شرطیں آپ لکھ دیں میں مانتا ہوں. سادہ کاغذ جسے آپ کہیں گے بلینک چیک. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط لکھ دی. حضرت امیر معاویہ نے قبول کر لی. جنگ ختم ہو گئی. اب خلافت ہوئی حضرت معاویہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن حضرت معاویہ اگرچہ جلیل القدر صحابی ہیں، نوٹ کر لیجئے، حضور کے برادر نسبتی ہیں، حضور کے سالے ہیں. ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہے. ابو سفیان کے یہ بیٹے ہیں، ابو سفیان کی وہ بیٹی ہیں. اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، دعا کی اے اللہ اس معاویہ کو ہادی ہدایت دینے والا اور مہدی ہدایت یافتہ بنا دے. اس کے باوجود حضرت معاویہ کے دور حکومت یا دور خلافت کو خلافت راشدہ میں تسلیم نہیں کیا جاتا. ایک اسلام وہ ہے جو آج ہمارے ہاں 99.9 ریکرنٹ % لوگوں کا اسلام ہے. وہ ایک عقیدہ ہے، کچھ ریچولز ہیں، کچھ حلال اور حرام کے احکام ہیں موٹے موٹے، وہ بھی کھانے پینے سے متعلق چیزوں کے. سور حرام ہے، وہ ہمارے نزدیک گالی ہے. شراب حرام ہے، جو پیتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ حرام ہے. سود حرام ہے، لیکن کیا کریں اس کی تو مجبوری ہے. رشوت حرام ہے، کیا کریں اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حرام حلال کا مسئلہ بھی رہ گیا صرف کچھ کھانے پینے کی چیزوں سے متعلق، اور شریعت کے احکام رہ گئے صرف ان چیزوں سے متعلق یا شادی بیاہ طلاق نکاح. یہ ایک سٹیٹک ریلیجن ہے. اس نے در حقیقت ہماری ایک قومی شناخت پیدا کر دی ہے صرف کہ دوسروں سے علیحدہ ہونے کے لیے یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. تو ایک قومی شناخت تو ان چیزوں سے ہو جاتی ہے یہ مسلمان ہیں. لیکن اس کیفیت میں نفاق کا کوئی سوال نہیں. نفاق کائے کے لیے آئے گا انسان؟ جب ڈیمانڈ ہی اتنی ہے تو نفاق کا کیا سوال؟ تو پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ نفاق کا جو قرآن کے اندر جو تذکرہ ہے اور بالخصوص جو ہم نے اس منتخب نصاب میں پڑھا ہے، اس کا سارا تعلق ڈائنامک کانسیپٹ آف اسلام سے ہے. یعنی اسلام نہ صرف یہ چاہتا ہے کہ نماز پڑھو روزے رکھو، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ اس نماز اور روزے سے جو قوت تمہیں حاصل ہو اخلاقی روحانی، اس کو استعمال کرو نظام کو ختم کرنے میں، باطل نظام کو اور نظام حق کو قائم کرنے. یہ ہے فرق اس سٹیٹک اسلام اور ڈائنامک اسلام. یہ ڈائنامک اسلام جو ہے یہ کچھ تقاضے رکھتا ہے. نظام کو بدلنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ جان مال اس کی قربانی، سب سے پہلے وقت کی قربانی. اینڈ ٹائم از منی. ٹائم ہی ہوتا ہے نوجوان کا کہ جو اپنے کسی پروفیشنل پرسوٹ میں وہ تعلیم کے دوران خرچ کر رہا ہے تاکہ ایک اس کو ایکسپرٹیز حاصل ہو جائے اور اس کے ذریعے سے وہ ایک اچھی لیونگ جو ہے وہ فراہم کر سکے. پھر وہی ٹائم ہے اس کے پاس، ڈاکٹر ہے تو وہی ٹائم ہے جس سے وہ پیسے بنا سکتا ہے، انجینئر ہے تو وہی ٹائم ہے جس کو بیچے گا، کسی فرم کے ہاتھ بیچے گا یا اپنی پرائیویٹ پریکٹس کرے گا. تو گویا کہ ان چیزوں میں سے وقت نکالنا، پھر یہ کہ مزید اس میں سے اور خرچ کرنا. پہلے تو آمدنی کم ہو گئی، اب اس میں سے اور خرچ بھی کرو. اب وہ جماعتی تقاضے ہیں، دین کی دعوت کے تقاضے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے تقاضے ہیں، یہ ڈبل. پھر اس میں یہ کہ اس حد تک
جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ حقوق کا سارا تصور ہی تلپٹ ہو گیا. اسٹیٹک اسلام کے اندر والدین کے حقوق بہت بڑی شے ہے. آج کل بحث چل رہی ہے سائمہ کیس کے اندر کہ والدین کا تو ہر حکم ماننا چاہیے سوائے اس کے کہ جو شریعت کے خلاف ہو. اچھا بیوی کے حقوق ہیں شوہر پر، شوہر کے حقوق ہیں بیوی پر، اور اولاد کے حقوق. اب یہ حقوق ہیں. اسٹیٹک اسلام میں حقوق کا تصور حقوق و لباس کا صرف یہی تک ہے. اس سے اگر بہت اونچا کسی کا جو مورل لیول اونچا ہو جائے تو پڑوسی کے حقوق، شہریت کے حقوق یا شہریت کے فرائض، یہ اور آگے پہنچ جائے گی بات. لیکن اس ڈائنامک اسلام میں پہلی بات ہے اصل حق، پہلا حق اللہ کا، اس کے دین کا ہے. ایٹ دی کاسٹ آف بقیہ تمام حقوق آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. اپنے نفس کا حق بھی مارنا پڑے گا. فاقہ اگر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے نفس کا حق جو ہے وہ مارا ہے. آپ کو اپنے اولاد کے حقوق مارنے پڑیں گے، اپنی بیوی کے حقوق مارنے پڑیں گے. وہ چاہتی ہے کہ میرے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، آپ اپنے پروفیشن میں ہیں یا پھر کسی اور جا کے کسی اجتماعات میں اور اس میں اور اس میں لگ جاتے ہیں. تو ہم سے کیا سروکار ہے؟ ہمارے گھر پہ تو آپ کا وقت گزرتا نہیں، بچوں کے اوپر آپ کا وقت نہیں گزرتا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس سے پرابلم پیدا ہوتا ہے ایک شخص کے لیے. اب اصل بات کیا ہے جو میں نے پہلے بیان کی ہے کہ اگر تو ایک آدمی نے ایک بڑا کلیئرلی فیصلہ کر لیا پرائرٹیز کا، دس از پرائرٹی نمبر 1، دین اور اقامت دین کی جد و جہد پرائرٹی نمبر 1. اس کے بعد جو ہو جائے سب سے اچھا، جتنا اچھے سے اچھا ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، بٹ دس از دی پرائرٹی نمبر 1. پھر اس میں ایک نظم کی پابندی کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ آدمی خود طے کر لے. پرائرٹی ہے اقامت دین کی جد و جہد، اور اس میں کسی نظم سے وابستہ ہو کر رخصت کبھی درکار ہوگی تو اس نظم سے لی جائے گی کہ یہ میرا پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے. یہ نہیں کہ از خود فیصلہ کر لیا جائے. از خود فیصلہ کر لیا تو پھر آپ نظم میں ہے ہی نہیں. وہ تو پھر وہی ہے کہ آئی ایم دی ماسٹر آف مائی اون ڈیسیژنز. پھر وہ جماعت نہیں ہے. جب آپ اپنے فیصلے کے خود مختار ہو گئے تو جماعت تو نہ ہوئی. ان دو چیزوں کے ساتھ جب زندگی انسان گزارتا ہے تو جیسا کہ بات آپ نے سمجھ لی کہ جب تک تو وہ طے ہے پرائرٹی نمبر 1 یہ ہر چے بادہ بات، اب جو ہو سو. اگر اس میں ذرا بھی کمی ہے، اور اسی کمی کو پھر کہا گیا وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ. کمی کیوں ہوگی؟ کہ اپنے نفس کی محبت، دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، بیویوں کی محبت یا شوہروں کی محبت یا والدین کی محبت، قوم کی محبت، وطن کی محبت، ان میں سے کوئی محبت بھی اللہ اور اس کا رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے رتی بھر بھی زیادہ ہو گئی. اس کی کیا معنی؟ اب آپ ایک تربص کے اندر مبتلا ہو گئے، جاؤں نہ جاؤں، کعبہ میرے پیچھے ہے، کلیسا میرے آگے، ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. ایک طرف احساس فرض پکار رہا ہے، نظم کا تقاضا ہے، دوسری طرف عافیت ہے. وہی جو مجھے بہت ہی پسند ہے اشعار جو میں نے آپ کو سنائے ہیں فیض کے بار بار، کہ تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز چرس کی. گھنٹی بجے تو جیسے ہی گھنٹی کی آواز مجھ تک پہنچی، اس کا جو واپس آنا ہے اس کے ساتھ ہی میں بھی آ گیا. میرے ساتھ واپس آئی ہے آواز، میرے بغیر نہیں آئی. تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز چرس کی. کیا اسے کہتے ہیں آواز کا دوبارہ آنا؟ ایکو. تو اس ایکو کے ساتھ ہی پہنچ گئے ہو آپ. تو واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز چرس کی. خیریت جان، راحت تن، صحت داماں، سب بھول گئی مصلحت اہل ہوس کی. اب کیا ہوگا کہ اگر نہیں جا پا رہے تو جھوٹ سب سے پہلا. یہ اب شروع ہو گیا جیسے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، یہ مجبوری ہے، یہ تکلیف ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، ورنہ میں بالکل تیار تھا، بالکل آمادہ تھا، جو بھی تھا. اور کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ جو ہے وہ بار بار کا کیونکہ معاملہ سامنے آیا ہے تو پلین سٹیٹمنٹ جو ہے وہ اب اتنا ایکسیپٹیبل نہیں رہا. اٹ ہیز ٹو بی فورٹیفائڈ بائی سویئرنگ. یہی وجہ سورہ منافقون میں آپ دیکھیں پہلی آیت میں لفظ آیا ہے کاذبون، دوسری میں آیا ایمانہم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا لیا ہے اور اللہ کے راستے سے رک گئے ہیں.
آگے جو تیسرا سٹیج آتی ہے وہ عداوت کیوں ہوتی ہے، اس کو میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح آپ سمجھ لیں. ایک بات تو بار بار میں نے آپ سے کہی ہے کہ فرض کیجئے کوئی سچویشن ایسی ہے جیسی کہ فرض کیجئے مجھے یاد ہی آ گیا، فرض کیوں کیجئے سچویشن ہے پریکٹیکل ہسٹوریکل واقعہ ہے کہ جب حضور نے کہا صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ اٹھو احرام کھول دو، کوئی بھی نہیں اٹھا، تو اب سب برابر ہو گئے نا. کوئی شخص دوسرے کو ایکیوز نہیں کر سکتا کہ تم منافق ہو یا تم نے رسول کی بات ماننے سے ابا کیا ہے، اعراض کیا. سب ایک جیسے ہیں. کچھ لوگ اٹھ جاتے کچھ لوگ رہ جاتے. تو اب جو اٹھ گئے وہ کانسپیکوس ہو گئے کہ دے ہیو ریسپونڈیڈ پازیٹیولی ٹو دی کال آف دی پروفٹ، اور جو رہ گئے ان کو ایک گویا کہ مقام متعین ہو گیا کہ یہ رہ گئے قاصر ہیں، کوتاہی کی ہے. ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا کہ ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہوئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. سبھی بیٹھے رہتے کوئی کانسپیکوس ہوتا ہی نہ. یہ بڑھ بڑھ کر اور جب بھی کوئی تقاضا آتا ہے آگے، اس کی وجہ سے جو ہماری سست روی ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے. ہمیں بہانے بنانے پڑ رہے ہیں، ہمیں جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے. اس کی وجہ سے ان کے اندر ان سے دشمنی پیدا ہوئی. اس دشمنی کا سب سے زیادہ نمایاں اظہار ہوا ہے کہ انہیں احمق اور بے وقوف قرار دیا انہوں نے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی بھلے طریقے سے جیسے دوسرے لوگ ایمان لائیں تم بھی ایمان لاؤ. اب وہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو پاگل ہے، بے وقوف ہے، دماغ ان کا خراب ہے. انہیں نہ اپنے تن کی خبر، نہ اپنے بچوں کی فکر، نہ اپنے آرام و آسائش کا خیال، نہ اپنے مستقبل کا کوئی خیال. یہ لوگ تو بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، فینیٹکس ہیں. یہاں سے ان کا جو دلی بغض ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ انہیں وہ بے وقوف قرار دے رہے ہیں. یہاں تک بھی میں سمجھتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی. اب آگے بات آتا ہے کہ حضور سے کیوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے اصل میں ایشو جس کو سمجھ لینا چاہیے. اور اس میں چند باتیں اپنے ذاتی تجربے کی بھی آپ کو بتاؤں گا، اس لیے کہ جیسا کہ میں نے بار عرض کیا ہے قرآن مجید جب تک کہ ایک ڈائنامک موومنٹ کے ساتھ آپ وابستہ نہ ہوں، آپ اپریشیٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کن سچویشن میں کیا بات کہی گئی ہے، جب تک کہ اس سچویشن کا آپ کو ذاتی تجربہ کوئی نہ ہو. تو بعض تجربات ہوئے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس شخص کی وجہ سے ہم اس ساری مصیبت میں مبتلا. یہ باقی لوگ بھی جو ہے تو آخر بس کی گانٹھ تو یہی ہے نا. اگر ان کے نزدیک وہ کوئی حماقت ہے، پاگل پن ہے، تو اس پاگل پن کا اور حماقت کا منبع اور سرچشمہ تو محمد رسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا ان کے اوپر الزام کیسے کیسے لگائے گئے ہیں. خیانت کا الزام لگایا گیا. یغل ما کان لنبی ان یغل. سورہ انفال کے الفاظ نوٹ کیجئے. مال غنیمت کے ضمن میں سورہ انفال میں ہے یا آل عمران میں ہے؟ آل عمران میں الزام لگا دیا گیا کہ خیانت کی. مال غنیمت میں سے کچھ روایات مختلف ہے. چادر کوئی بہت قیمتی تھی وہ چھپا لی ہے حضور نے، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. بیوی پر تہمت لگائی جا رہی ہے. ایک منافق کھڑے ہو کے کہتا ہے اے دل یا محمد، جب کبھی آپ تقسیم کر رہے تھے کوئی مال غنیمت یا کوئی چیز، اے محمد عدل کرو. اور اس پر حضور کو بھی طیش آیا ہے ان لم عادل فمن یعدل. اگر میں عدل سے کام نہیں لوں گا تو کون لے گا؟ تو یہ فوری ایک رسپانس ہے، بالکل جس کو آپ کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن. لیکن یہ آیا ہے. اس سے آگے بڑھ کر جو میں اپنے ذاتی تجربے بتا رہا ہوں، میرے ایک ساتھیوں میں سے قمر سعید قریشی صاحب ہیں، آپ میں سے اکثر لوگ ان سے واقف ہوں گے. ان کے والدین بھی وہ اسٹیٹک اسلام کے اعتبار سے بڑے نیک مسلمان. ان کے اندر بھی نماز روزہ یہ وہ سارا کچھ، اور مجھ سے بھی انہیں دلچسپی پیدا ہو گئی. درس اچھا دیتا ہے، بہت اچھی بات بیان کر رہا ہے. جب وہ آ گئے تنظیم میں اور انہوں نے رشوت چھوڑ دی. اب رشوت وہاں جس شعبے میں وہ کام کرتے ہیں وہ رشوت کہلاتی نہیں، کمیشن کہلاتا ہے. وہ تو یہ PWI اور IOW جو ہوتے ہیں ریلوے میں، انسپیکٹر آف ورکس،
تو یہ لوگ جو ہے اوور سیئر ہوئے، ایس ڈی او کا کمیشن ہوا، اس کو رشوت تو سمجھتے ہی نہیں کہ بل ہے ٹھیکیدار کا، اس کی اتنی پرسنٹیج جو ہے وہ جائے گی. جب وہ پرسنٹیج آتی تھی، ان کے صرف چولہے کا، باورچی خانے کا خرچ 3,000 روپے ماہانہ تھا، جبکہ تنخواہ ان کی ہوگی 500-600 روپے مہینے. یہ سن 72 کی بات کر رہا ہوں میں. کراچی میں وکٹوریا روڈ پر ایک ہوٹل ہے، اس میں ان کا ایک کمرہ پرماننٹلی بکڈ رہتا تھا آن منتھلی بیسس. عیاشی کے لیے کراچی جانا ہر مہینے یہ طے تھا. کیونکہ یہاں کے لوگ زیادہ واقف یہ ہیں، وہ تو ذرا اس سے ہٹ کر کراچی جا کر بائی ایئر جانا، اور وہ عیاشی کے لیے ان کی ایک وزٹ، اور منتھلی بیسس پر ہوٹل میں کمرہ بکڈ. ان دو چیزوں سے آپ سمجھ لیجئے کہ ان کے کیا للے تللے اور کیا عیاشیاں اور کیا. اب گھر والے بھی خوش ہیں، حلوہ مانڈا پراٹھے، ہر شے، ہر چیز، ہر طرح کی جو ہے سہولتیں ہیں. جب وہ آئے تنظیم میں اور طے کیا نہیں، سب سے بڑھ کر دشمن میرے جو ہیں ان کے والدین بن گئے، خاص طور پہ والد. نہیں فوت ہو چکے ہیں، اللہ معاف کرے انہیں، میں نے ہی ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی ہے. اس حد تک کہ جب ایک مرتبہ ان کا قمر سعید صاحب کا ایک بچہ فوت ہو گیا، ایکسیڈنٹل ڈیتھ تھی. رمضان کا مہینہ تھا، روزہ افطار کرتے ہوئے کھجور کھا رہا تھا کہ کھجور کی گٹھلی جو ہے وہ کہیں ہوا کی نالی میں چلی گئی. اور وہ سخت کنورشنز کے ساتھ وہ میرے پاس دوڑ کر آئے، گاڑی نہیں تھی وہاں، گاڑی پر ہم لے کر گئے، لیکن یہ کہ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے ہی ایکسپائرڈ. اس موقع پر ان کے والد نے کھڑے ہو کر مجھ سے کہا، گھر پر آپ ہمارے گھر میں مت آیا کریں. اتنی دشمنی ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ مجھ سے دشمنی کیوں ہوئی؟ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. اب ظاہر بات ہے کہ والدین ہیں، ان کے اثرات کیا اس شخص پہ نہیں پڑیں گے؟ شاذ لوگ ہوتے ہیں جن پر نہیں پڑیں گے. اسی لیے تو آپ نے دیکھا سورہ عنکبوت میں بھی اور سورہ لقمان میں بھی کہ ہم نے والدین کے حقوق معین کیے ہیں. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اب وہاں تو پھر بھی یہ تھا والدین کافر ہیں اور وہ شرک کا حکم دے رہے ہیں، تو بڑا کلیئر کٹ سا معاملہ ہو گیا. لیکن اس وقت بھی صالح اور سلیم الفطرت نوجوانوں کے لیے جان پر بن گئی تھی کہ نہیں؟ سعد بن ابی وقاص کے لیے مصیبت ہو گئی کہ ماں جو ہے مرن بٹ رکھ کر پڑی ہوئی ہے کہ میں مر جاؤں گی، لیکن یہ کہ اب کھانا نہیں کھاؤں گی جب تک کہ سعد واپس نہیں آتا. اسی طریقے سے اگر ہماری دعوت کی طرف کوئی آئے گا تو سلیم الفطرت ہی آئے گا نا. اب اس کو اپنے والدین کا گمان ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ ان کے حقوق ہیں، کچھ نہ کچھ تو اثر انداز ہوگا. آگے چلیے. ایک صاحب انگلینڈ میں ہماری باتوں سے بہت متاثر ہوئے. میرا ایک وزٹ خاص طور پر انہوں نے ارینج کیا، ٹوٹل خرچہ، میرے رہائش کا بندوبست، وہاں کا بڑا اچھا انتظام. اس سے بہتر کوئی ارینجمنٹ میری کسی بھی لندن کی وزٹ کا آج تک نہیں ہوا. اچھے کھاتے پیتے آدمی تھے. اس سے زیادہ میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ وہ خامخواہ، وہ چونکہ تنظیم میں نہیں آئے، میں نہیں چاہتا کہ ان کو میں آئیڈینٹیفائی کروں، لیکن تنظیم میں آنے کا فیصلہ کر چکے تھے، تبھی تو یہ سارا کام کیا. ان کی اہلیہ ایک لیڈی ڈاکٹر تھی. کہیں سوال جواب میں یہ بات بھی آ گئی کہ تنظیم کا جو بھی انقلاب کا معاملہ ہے، اس میں اگر کبھی سٹیج ایسی آئی کہ پاکستان میں وہ فائنل ایڈوانس جو ہے، فائنل پش، تو پھر تنظیم کے لوگ جو ہے دوسری جگہوں سے بھی ان کو جانا چاہیے، آنا چاہیے، پھر ہجرت کا مرحلہ آ جائے گا. بس اس پر وہ اہلیہ بگڑ گئی. دونوں مہاجر تھے، وہ اہلیہ بھی یہیں سے MBBS کر کے گئی ہیں، نئی ڈاکٹر تھی، لیکن پاکستان میں کچھ بیوروکریسی نے انہیں ان کے ساتھ ناانصافیاں وغیرہ کی، کچھ بھی کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن پاکستان کے نام سے انہیں نفرت ہو چکی ہے. انہوں نے کہا اگر اس کا امکان بھی ہے کبھی ریموٹ فیوچر میں بھی، تب بھی اگر تم تنظیم میں جاتے ہو تو پہلے مجھے طلاق دو پھر جاؤ. اور لندن میں طلاق دینے کے معنی کیا ہے؟ سیلف میڈ پرسن، اس نے جتنی محنت کی، اپنا بزنس جمایا، اپنا جو بھی کچھ، اس میں سے پہلا حکم تو یہ ہوتا ہے گھر سے تم نکل جاؤ، بیوی رہے گی. پوری زندگی میں اولاد بھی ایک بیٹی تھی، وہ بیٹی بھی اسی کے پاس رہے گی، تمہارے پاس کچھ نہیں. 1 سال کے بعد پھر یہ سیٹلمنٹ جو ہوگا، 1 سال تک تو تم گیٹ آؤٹ، جہاں چاہو لین بسیرا کرو. اس کے بعد یہ کہ شاید ٹوٹل جو بھی تمہاری پراپرٹی اس کا آدھا ہو جائے گا.
کیسے کریں؟ فیصلہ کن گھڑی آ گئی، کیا کریں؟ اب فیصلہ کرنا پڑتا ہے. تو اولاد کی طرف سے، بیویوں کی طرف سے، والدین کی طرف سے، ایک تو خود اپنی پرائرٹیز ابھی فکس پورے طور سے فرض کیجئے نہیں ہوئی. اگر تو فرض ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، جاتی ہے تو جائے، آدھی جاتی ہے تو آدھی جائے، ہم تو پوری دینے کو تیار ہیں. لیکن یہ کہ جہاں وہ صورتحال نہ ہو تو پھر سب سے اگر کسی وجہ سے یہ معاملہ ہو جاتا تو دشمنی سب سے زیادہ کس سے ہوتی؟ کس نے بگاڑا اس خاندان کو؟ یہی ابو جہل نے فریاد کی تھی. آپ کو معلوم ہے بدر سے ایک رات پہلے اس نے بھی دعا کی اللہ سے، وہ بھی اسی اللہ کو مانتا تھا، کسی لات عزا حبل کو کسی کو نہیں پکارا. اللہم اقطعنا للرحم، یہ الفاظ تو یاد کرنے دوسری دعا ہے. اللہم اقطعنا للرحم فآہنہ الغدات. اے اللہ جو ہمارے رشتوں کو قطع کرنے والا ہے سب سے بڑھ کر، جس نے بیٹے کو باپ سے لڑا دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے کاٹ دیا، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیا، اقطعنا للرحم، رحمی رشتے جس نے کاٹ دیا، جرم تھا اس کے نزدیک. اقبال نے پوری نظم لکھی ہے جبریل کی، اس کی ابو جہل کی فریاد، اور اس نے وہی کہ ہمارے خاندان کا، ہمارے قبیلے کا، ہماری عظمت، ہماری جمعیت، ہماری جو حیثیت تھی اس سب کا اس نے ڈھیلا کر دیا محمد نے. یہی بات حضرت صالح کے بارے میں آتی ہے. یا صالح ہو، کیا الفاظ حافظ صاحب، انکا کنت مرجوا فینا، کہ اے صالح ہم تمہارے سے تو ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تم نے اپنی قوم کا نام روشن کرو گے، آباء و اجداد کے لیے عزت کا، نیک نامی کا سبب بنو گے. مرجو رجا سے، جس سے کہ امید وابستہ ہو. ظاہر بات ہے کہ نبی اپنی قوم کے اندر جب تک کہ وحی کا آغاز نہیں ہوتا بڑی محبوب شخصیت ہوتا تھا. سلیم الفطرت انسان، رحیم القلب، رحیم المزاج انسان، رحم دل انسان، اور لوگوں کی مدد کرنے والا انسان، صادق القول انسان، وعدے کا ایفا کرنے والا، صادق امین. تو توقع ہوتی تھی کہ یہ تو ہمارے قبیلے کا نام روشن کر دے گا، یہ تو ہمارے وطن کے لیے، ہماری اس مصر زمین کے لیے جو ہے ایک بہت بڑا ایسٹ ثابت. یہ تم نے کیا کیا؟ قد کنت مرجوا فینا، ہماری تو بڑی امیدیں وابستہ تھی تم سے، تم نے الٹا کہنا شروع کر دیا آباء و اجداد غلط تھے، ان کے عقائد غلط تھے، ان کی رسومات غلط تھیں، تم نے تو یہاں فساد ڈال دیا. حضرت مسیح جیسے پیسیفک آدمی، انتہائی پیسفل آدمی، کہ داہنے گال پر بھی کوئی تھپڑ مارے تو بایاں پیش کر دو، ان کے بھی الفاظ بائبل میں موجود ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں صلح کرانے آیا ہوں، میں لڑانے آیا ہوں. یہ الفاظ بائبل میں ہیں. یہ تو ایک سٹیج تھی جو کہ مکے میں بھی 12 برس تک سٹیج رہی ہے کہ چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے. لیکن اس کے بعد تو ظاہر بات ہے وہ تو پریپریٹری فیز تھا، قوت فراہم کرنے کے لیے. اس کے بعد تو فساد جو ہے وہ کروانا تھا، حق و باطل کا ٹکراؤ تو کروانا تھا، تصادم تو ہونا تھا. بانش درویشی در ساز و دمادم زن، جو پختہ شبی خدرا بر سلطنت جم زن. وہ ایک فیز تھا ٹیمپریری، وہ بدھ مت کے بھکشوؤں کا یا گاندھی کے اہنسا کا مستقل فلسفہ نہیں تھا. یہ ہے اصل میں وہ بات جس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پھر عداوت ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہی بات نوٹ کیجئے سورہ منافقون میں 4 آیت میں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ. منافقین کی اکثریت زیادہ پیسے والے لوگوں پر مشتمل تھی، صاحب حیثیت لوگ تھے، گھر والے بھی ظاہر بات ہے کہ اسی طرح کے گلچھروں کے عادی تھے. اب ان کے لیے ہر مرحلہ جو ہے کٹھن، لہذا اب جب بیٹھتے تھے مجلسوں میں تو وہ معتبر ہوتے تھے،
اس لیے کہ وہ پیسے والے ہیں، حیثیت والے ہیں، تو ان کی بات حضور بھی دل توجہ سے سنتے تھے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. اے نبی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بڑے اچھے لگتے ہیں، بڑے تن و توش والے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو آپ بڑی توجہ سے ان کی بات سنتے ہیں. كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلِيمٌ هُمُ الْعَدُوُّ. یہ تیسرا لفظ میں نوٹ کرانا چاہتا تھا آپ کو. تھرڈ سٹیج عدو، دشمن، بغض. اب کیا کریں، آ تو گئے ہیں، واپس جاتے ہیں تو بھی بدنامی ہوتی ہے. کیا کہیں گے لوگ، بڑے دھڑلے سے آئے تھے، بڑے تنتنے سے آئے تھے، بہت شور سنتے تھے، پہلو میں دل کا جو چیرا تو ایک قطرہ خون نکلا. لہذا نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن، یا یہ کہ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن. کیا کریں اب، مذبذبین بین ذالک. اب نہ واپس جائے بنے، واپس جائے اس لیے نہیں بنتی کہ ایک تو بدنامی، شروع میں تو بدنامی تھی، کوئی اور سزا تو ہو نہیں سکتی تھی جب تک کہ پوری طرح سٹیٹ اسٹیبلش نہیں ہو گئی. اور میرے نزدیک سٹیٹ اسٹیبلش ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد، ناٹ بیفور دیٹ. یہی وجہ ہے کہ غزوہ احد سے 300 آدمی چلے گئے، کسی سے ایکسپلینیشن بھی کال نہیں ہو سکی، سزا تو بہت دور کی بات ہے. ابھی تک معاملہ والنٹری تھا. ابھی تک سٹیٹ کی جو ہے، جو آج کا ہمارا تصور کانسیپٹ آف سٹیٹ ہے، ڈیزرٹرز جو ہوتے ہیں، فوج سے نکل جانے والا، اس سے تو بڑا جرم مجرم کوئی نہیں ہوتا. اور عین اس وقت مدینے سے نکلے تو 1000 کی دفعی دے کر نکلے، جب دشمن کے سامنے جا کر کھڑے وہاں سے 300، 1/3 پیپل گوئنگ بیک. اس سے بڑی غداری کوئی ہو سکتی؟ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے صادق القول مسلمانوں کے قدم بھی لڑکھڑا گئے. سورہ آل عمران میں ذکر موجود ہے. اذ طائفتان منکم ان تفشلا، وہ تو ان کے بھی اندر کمزوری پیدا ہو گئی تھی. اس لیے کہ جب اتنی بڑی تعداد نکل کر جا رہی ہے تو خود بخود لوگوں کے جو ہے پاؤں ہل گئے کہ پہلے ہی 1/3 تو ہم تھے، وہ 3000 آئے ہیں، ہم 1000 نکال سکے، ان میں سے بھی 300 گئے، تو اب تو 1 اور 4 کی نسبت ہوگی. لیکن کوئی کسی سے یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ ایکسپلینیشن کال کی گئی ہو، سزا تو دور کی بات ہے، اس لیے کہ اسٹیٹ ایکچولی اسٹیبلش ابھی نہیں ہوا تھا. فتح مکہ کے بعد اسٹیٹ ایکسپٹ وہ جو ہے اسٹیبلش ہوا. اس لیے پھر غزوہ تبوک میں جو نہیں گئے ان سے آباس پرس بھی ہوئی، سب کچھ ہوا. بعض لوگوں کے نفاق کا پردہ بھی چاک کیا گیا بعد میں، لیکن پہلے نہیں. لیکن یہ کہ اگر اسٹیبلش اسٹیٹ کے اندر کوئی شخص منافق واپس کفر کی طرف جائے گا تو مرتد ہو جائے گا. مرتد ہوگا تو واجب القتل ہوگا. اب جائے کہاں؟ روتا ہوگا، اس وقت کو روتا ہوگا جب میں خواب آ گیا تھا اندر، اور میں نے اپنے اوپر یہ جان پر مصیبت جو ہے وہ لے لی. سمجھا نہیں کہ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ میں نے سمجھا نہیں. آگے اب نہ واپس جاؤں تو مرتد قرار پاؤں. لیکن ظاہر بات ہے تنظیم اسلامی کا مسئلہ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص تنظیم سے یا فار دیٹ میٹر کسی بھی جماعت میں آئے جائے، نکلے داخل ہو، اس کے اسلام میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. آنے سے پہلے بھی مسلمان ہے، وہ اسٹیٹک اسلام تو پورا کا پورا ہمارے معاشرے میں ہے. وہ آیا بھی ہے تو اسلام ہی میں سے آیا، ایک خاص مقصد کے لیے، خاص کام کرنے کے لیے، اپنے احساس فرض کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ آیا ہے. جاتا ہے تب بھی وہ ایسا نہیں ہے کہ اب کفر میں چلا گیا، وہ اسلام ہی میں جا رہا ہے واپس. لہذا وہ پرابلم تو نہیں، بدنامی تو ہوتی ہے نا. اس بدنامی کی پھر یہ شکل ہو سکتی ہے کہ اس امیر پر کوئی الزام لگا دو، یہ اچھا ہے نکل جاؤ. اپنے آپ کو بری کرنے کے لیے یہ سب سے آسان حربہ ہے. یہ تو ایمبیشس ہو گئے بہت. حضور پر یہ بھی الزام تھا کہ انہوں نے خام خواہ اپنے طور پر قتال کا شروع کر لیا ہے معاملہ. اللہ کی طرف سے کوئی انسٹرکشن آئی نہیں ابھی تک. He has embarked upon this ambitious stage. یہی وجہ ہے سورہ محمد میں دیکھ لیجئے، وہ کہتے تھے کہ سورت کیوں نازل نہیں ہو جاتی. سورت القتال اس لیے اس کا نام سورت المحمد کا، سورت محمد کا دوسرا نام سورت القتال ہے. کوئی سورت کیوں نازل نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے قتال کے لیے؟ تو اللہ نے فرمایا لو یہ سورت بھی حاضر ہے. ہمارے نبی نے پہلے بھی جو کچھ کیا تھا وہ ہماری، چاہے وہ وحی خفی تھی یا وحی جلی، اس سے بحث نہیں، بہرحال وحی تھی. جناب تمہیں چاہیے سورت وحی جلی چاہیے، لو وحی جلی بھی. تو یہ ہے اصل میں صورتحال. اس پوری نفسیاتی صورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو تو سیدھے طور پر چلنا چاہے گا وہ چلے گا، جس کے ہاں یہ حیث بحث ہے چلوں نہ چلوں، کروں نہ کروں، اس کے ساتھ وہ سارے معاملات آئیں گے کہ جو قرآن اور حدیث و سیرت سے آپ کو ملتے ہیں. فرق صرف یہ رہے گا کہ آج کی کسی تحریک میں آنا اور اس سے نکل جانا، اس کا اسلام سے، کسی کے مسلمان ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس دنیا. السلام علیکم سامعین،
ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل صدائے ایمان کو سبسکرائب کیجیے۔